کہ ابھی انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے دریا راوی میں جس سے سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کا یہاں پہ رہنے والی کچی آبادیوں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہے کہ سارا ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ہے. راوی کے جو پانی کا تعلق شہری پانی سے ہے. بالکل, یہ جب یہ پانی دریائے راوی میں فل ہوتا ہے نا تو زمین کے رستے میں سیم ہو جاتی ہے, سیم کی شکل سے پانی سب پاس سے پانی ملے گا. اب کیوں مانند پڑ گئی ہے؟ بھائی جان اس کی خوبصورتی تو پانی ہے, پانی نہیں ہوگا تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی. حکومت کا رجحان بھی ادھر کوئی نہیں ہوگا, پانی ہوگا تو رجحان بھی ہو جائے گا. دریا راوی ہے, اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ سیالکوٹ راوی لنک ہے نہر, اس نہر سے ہمیں پانی ملتا ہے. یہ آگے راول ڈیم میں چلا جاتا ہے, ایڈ بلو کی جاتا پانی, ادھر سے آگے سپلائی نہر کی شکل سے تقسیم کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان, آپ دیکھ رہے ہیں چلتا ٹی وی. ناظرین, آج ہم دریا راوی کے کنارے پہ موجود ہیں اور آج ہم آپ کو اس دریا راوی کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ ایک راوی کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے ایک شخص موجود ہیں جو کہ عرصہ دراز سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور راوی کی حفاظت پر مامور ہیں. ہم ان سے دریا راوی کی تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا نام؟ محمد اصغر. محمد اصغر صاحب, آپ ہمیں اس دریا راوی کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ بالکل بھائی, وہ بتائیں گے. آپ یہ بتائیں, یہ دریا راوی ہے, اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ سیالکوٹ راوی لنک ہے نہر, اس نہر سے ہمیں پانی ملتا ہے. یہ آگے راول ڈیم میں چلا جاتا ہے, ایڈ بلو کی جاتا پانی, ادھر سے آگے سپلائی نہر کی شکل سے تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ یہ والا حصہ اتنا خشک ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ پہلے کہا جاتا تھا اور ہم دیکھتے بھی تھے کہ پانی کی جو ہے پانی کی لمبائی وہ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ پانی ہوتا تھا. تو آپ پانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل خشک ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بھائی جان پانی انڈیا نے بند کیا ہوا ہے. نہیں, یہ پانی آتا ویسے انڈیا کی طرف سے ہے. ان کو جو پہلے ہمیں پانی انڈیا کا ملتا تھا یہ بڑی رہتی تھی, اب ہمارا یہ پاکستانی پانی ہے, یہ راوی لنک کے نہر سے ملتا ہے ہمیں پانی. یہ صرف یہ 2-2.5 مہینے پانی رہتا ہے بس, اس سے بھی زیادہ بالکل سوکھ جاتا ہے. ہاں جی, 2.5 مہینے صرف پانی رہتا ہے, تو 2.5 مہینے کشتیاں چلتی ہیں, اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں. گندے نالے کا پانی صرف ادھر سپلائی میں. اچھا, آج کل یہ پانی صاف ہے کہ گندے نالے کا؟ مکس ہے. اچھا, تو آپ مجھے اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں پہ ایک بڑا دری ہے, اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے. راوی میں جو بڑا دری ہے یہ کیوں بنائی گئی تھی اور کس بادشاہ نے بنائی تھی؟ یہ مغلوں نے بنائی تھی. اس کی یاد میں اور کیوں بنانے, اس کی وجہ کیا؟ یہ تو بھائی جان اس وقت شاہی قلعے کے ساتھ کنارہ ہوتا ہے راوی کا, اس وقت یہ بارادری بنی ہوئی تھی باقاعدہ, کہ مغلوں نے اپنے اچھی جگہ سیر کر بنائی تھی. اپنا یہ پھرتے تھے, آگے سیر کرتے تھے. تو آج کل بھی لوگ یہاں پہ بارادری کی سیر کرتے ہیں؟ ہاں, لوگ آتے ہیں, آج کل لوگ آتے ہیں. جیسا کہ ہم ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں بارادری کی سیر کر رہے ہیں. اچھا, آپ ہمیں یہاں بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دریا راوی کا جو کنٹرول ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر میں ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا؟ پنجاب گورنمنٹ. وہ اس کے لیے کیا کچھ کام کر رہی ہے, اقدامات کر رہی ہے اس دریا راوی کو خوبصورت بنانے کے لیے؟ ہم کل ہی سنا ہے, کل صاحب نے افتتاح کیا ہے, اس کے بارے میں بتایا کہ بہت اچھی یہ چیز بن رہی ہے. نہیں, یہ راوی کو ہی خوبصورت بنائیں گے. راوی کو کس کلومیٹر کے پاس بنے گا؟ یہ 46 کلومیٹر لمبا. کیا 46 کلومیٹر؟ 46 کلومیٹر میں جھیل بنے گی, بڑی اچھی. راوی کے اندر؟ یہ راوی کے اندر اچھا صاف ستھرا پانی ہوگا. باقاعدہ سائڈوں میں انہوں نے بنایا کہ ادھر ہوٹل بنے گے, تو باقاعدہ کیا کہ دبئی کی طرز پہ ایک شہر تعمیر کیا جا رہا ہے راوی کے کنارے. دبئی کی طرح بالکل. جیسا کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ایک یہاں پہ راوی کے پاس ایک افتتاح کیا گیا ہے, جہاں پہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ راوی کے کنارے پر ایک دبئی طرز کا ایک شہر تعمیر کیا جا رہا ہے, جہاں پہ بہت بڑے ہوٹلز بنیں گے اور
इसी हवाले से हम इनसे ये भी पूछते हैं कि उस तरक्की से, उस शहर से इस रावी को क्या फ़ायदा होगा, उस रावी को क्या फ़ायदा होगा, हज़ारों आदमी की रोज़ी बन जाएगी इस तरह। इधर जितना भी लोग कारोबार बचेगा, झील होगी, बड़े 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 सोने जहाज कश्तियाँ बनेंगी। हाँ जी हाँ जी, उस हवाले में मछली होगी। इसके अलावा और हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये झील बनने से हमारा जो पानी शहरों में कम हो जाता है, सबसे पहली बात है वो पानी मिलेगा हमें। ये रावी के जो पानी का ताल्लुक शहरी पानी से है। बिल्कुल, ये जब ये पानी दरियाए रावी में फुल होता है ना, तो ज़मीन के रास्ते में सेम हो जाती है, सेम की शक्ल से पानी, सब पास से पानी मिलेगा। ये अब क्यों मानंद पड़ गई है? भाईजान, इसकी खूबसूरती तो पानी है, पानी नहीं होगा तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत का रुझान भी इधर कोई नहीं होगा, पानी होगा तो रुझान भी हो जाएगा। कभी कभी इंडिया पानी छोड़ देता है दरिया रावी में, जिससे सैलाब आने का खतरा होता है, तो उसका यहाँ पे रहने वाली कच्ची आबादियों को क्या नुकसान होता है? नुकसान है कि साडा सारा जरा मिसाल के तौर पर पिंड रुड़ जाते हैं, लोगों को नुकसान है। ये सानू नुकसान पहुँचाने वास्ते पानी छाड़ता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं इतना सैलाब नहीं है। ये किन किन महीनों में पानी छोड़ता है इंडिया? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਰੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਸਲਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਦ ਕੋਈ گاؤں ਜਾਂ ਸੈਲਾਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ 1947 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा, आज हमने आपको दरिया रावी की सैर करवाई और उसकी तारीख के बारे में बताया। इसी तरह इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।